میں کہتا ہوں کہ پرانے کیسز اٹھانے کے بجائے جو اتنے لوگ اس وقت کیسز پینڈنگ ہیں ان پہ توجہ دیں. آپ نے پاکستان تحریک انصاف بھی چھوڑ دی، اس سے پہلے بھی آپ نے نون لیگ بھی میں چھوڑ نہ دی. طریق انصاف، ہاں نون لیگ میں اس کا محور تھا، اس کو بنانے والوں میں تھا، اس کا سینئر نائب صدر تھا، وہ ضرور میں نے چھوڑی. ہم نے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہماری لڑائی ہے، یہ کوئی انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. ہمیں ان سے محبت ہے، ان کو ہم سے محبت ہونی چاہیے. وی نیوز کے ناظرین کو خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ مسلم لیگ ضیاء الحق کے صدر اعجاز الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے، آپ نے نیشنل کمیونٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، نیشنل الائنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک نیا نظریہ لے کر آپ آئے ہیں میدان کے اندر، اور 8 فروری کو الیکشن ہے، تو اس میں کیا آپ نئی چیز لے کے آ رہے ہیں جو چند دنوں میں ہو جائے گی؟ کبھی بھی کوئی چیز نئی نہیں ہوتی، پرانی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ریوائیو کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک نئی چیز یہ ہے کہ لوگ اب تنگ آ گئے ہیں دیکھ دیکھ کر کہ وہی چہرے وہی سیاست، وہی نظریے، مفادات مفادات مفادات. تو یہ ایک نئی ڈگر، ایک نئے تشخص دینے کے لیے ملک کی سیاست کو صاف ستھری، شفاف اور اوور آل ایک پکچر دینے کے لیے، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے فارن پالیسی ہو، اور اس کو ہم لے کر آگے چلنا چاہ رہے ہیں. اور یہ ضرور ہے کہ بھئی ہم تھوڑا سا لیٹ ہیں، کیونکہ 8 فروری بہت قریب ہے اور ہر کوئی الیکشنز کی مہم میں آج کل لگا ہوا ہے. پر وہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ. جب کوئی آپ نے نیک کام کرنا ہو، اچھا کام کرنا ہو، تو کبھی دیر نہیں ہوتی. آپ کوشش کریں. کون کون لوگ شامل ہونے جا رہے ہیں؟ کیا استحکام پارٹی کے لوگ آپ میں اس مسلم لیگ ضیاء میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ نہیں، استحکام پارٹی تو اپنی جماعت ہے، میرا ان سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہے، ویسے بھی پولیٹیکلی بھی نہیں ہے، نہ کبھی ملاقات ہوئی ہے. فرق ابھی آ رہی ہے آپ کے لیکن نہیں، ابھی تو بہت سے لوگ آئیں گے، کیونکہ دیکھیں وہ جماعت کھڑی ہوئی تھی ایک آلٹرنیٹ دینے کے لیے ملک. اب وہ جماعت اور دوسری جماعت جو ہے، یعنی اس کے ساتھ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. جب وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے تو اس جماعت کے اندر جو ہزاروں لوگ شامل ہوئے، جلسے کیے، جلوس کیے، الیکٹیبل آئے، تو اگر ان کو 4 یا 5 سیٹیں ملتی ہیں تو وہ باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ تو ایک ہماری چھتری ہے، ہم نے کہا جس نے آنا ہے وہ آئے. یہ بتائیں کہ بھٹو ریفرنس، صدارتی ریفرنس چل رہا ہے کورٹ کے اندر، اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ دوبارہ سے وہ چل رہا ہے اور بڑے سخت سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں چیف جسٹس کے اس کیس کے حوالے سے، آپ کی کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ میں تو ابھی بات کر دی ہے اس کے بارے میں. میں کہتا ہوں کہ پرانے کیسز اٹھانے کے بجائے جو اتنے لوگ اس وقت کیسز پینڈنگ ہیں ان پہ توجہ دیں. اس وقت ملک کے اندر ایک پولرائزیشن ہے، افراتفری ہے، الیکشن آ رہا ہے، اور آپ وہ چیز لے کر اس کی تشہیر بھی کر رہے ہیں، لائیو بھی دکھا رہے ہیں، اور پھر بار بار کسی ایک شخص کا نام لینا، مطلب یہ کوئی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ رتبہ نہیں ہے جس رتبے سے وہ یہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے لیے بہت آنریبل ہیں اور بڑا ہم احترام کرتے ہیں ان کا اور ان کے فیصلوں کا، ماضی کے بھی. تو میں نے کہا کہ اگر یہ ذوالفقار علی بھٹو کیس اتنا ضروری تھا تو محترمہ بے نظیر کا کیس تو بھی حالی ہے، اور مرزا بھٹو کا کیس بھی بڑا حالی ہے. تو روز بلاول بھٹو صاحب وہاں پہنچے ہوتے ہیں، زرداری صاحب وہاں پہنچے ہوتے ہیں، تو اپنی حکومت کے دوران اپنی والدہ کا، اپنے ماموں کا کیوں نہیں انہوں نے کیس کو اٹھایا؟ تو آپ کو اگر چیف جسٹس بلائیں گے عدالت میں تو آپ جائیں گے؟ میرا کوئی تعلق ہی نہیں اس کیس کے ساتھ، میں تو پاکستان میں ہی نہیں تھا پورے دور میں ذوالفقار علی بھٹو کے، میں ملک سے باہر تھا. یہ بتائیں کہ عثمان بزدار آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے، آپ کی جماعت میں ہے؟ نہیں، ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے، ہمارے الائنس کے اندر شامل ہوئے. تو ان کی کیا ترجیحات ہیں؟ آپ نے کوئی واضح کیا ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ ان کی کیا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں پی ٹی آئی کے، تو ان کی کیا ترجیحات ہیں؟ دوبارہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بہت سے وزیر اعظم اس ملک کے اندر، کوئی سینٹ میں جا کے بیٹھ گیا، کوئی قومی اسمبلی میں بیٹھ گیا. بہت سے صدور پاکستان کے، فاروق لغاری صاحب صدر پاکستان ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں ایم ایل اے بن کے بیٹھ گئے. تو ایک دفعہ جو وزیر اعظم بن جائے، یہ تو کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ میں بار بار بنوں، باقی لوگ دوسروں کو بھی موقع دیتے ہیں. نہیں، عثمان بزدار اب کسی وزارت مجھے نہیں لگتا، نہ انہوں نے اس کا کوئی ذکر کیا، نہ ان کی خواہش ہے میرے خیال میں. نواز شریف کے حوالے سے ضیاء الحق صاحب کیا فرماتے رہے کہ یہ ٹھیک ہیں، یہ سیاست ٹھیک کرتے ہیں، یہ ساتھ نبھانے والے ہیں؟ بہت جلدی تھا ضیاء الحق صاحب کے لیے، کہ اس وقت وہ چیف منسٹر تھے ایک صوبے کے، اور ساری سیاست انہوں نے جو
کی ہے وہ ان کے جانے کے بعد زیادہ کی ہے. تو لازمی بات ہے انہوں نے کہا تھا کہ میری عمر بھی اس کو لگ جائے. انہوں نے کہا تھا اس کے جو بوری میں سوراخ ہوا ہے میں نے سی دی ہے. تو ایک چاہت تھی تو انہوں نے یہ بات کی نا, مجھے کچھ قربت بھی تھی. آپ کے والد صاحب نواز شریف کو پسند کرتے تھے ایز اے سیاستدان, کرتے ہوں گے میرے خیال میں, ضرور کرتے ہوں گے. آپ کی اس کی قربت نہیں رہی نواز شریف؟ میری بڑی قربت ہے, میں کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے ہی نہیں. میں ان کی جماعت کا سینئر نائب صدر رہا ہوں اور ہم نے ان کو نہیں چھوڑا, انہوں نے ہمیں چھوڑا. آپ نے پاکستان تحریک انصاف بھی چھوڑ دی, اس سے پہلے بھی آپ نے نون لیگ بھی میں چھوڑ نہ دی. تحریک انصاف, ہاں نون لیگ میں اس کا محور تھا, اس کو بنانے والوں میں تھا, اس کا سینئر نائب صدر تھا, وہ ضرور میں نے چھوڑی. لیکن تحریک انصاف میں میں کبھی شمولیت اختیار نہیں کی تھی, ان کے ساتھ ایک الیکٹورل الائنس تھا. شیخ رشید کو آپ شامل کریں گے آپ اس الیکٹورل الائنس میں؟ رشید صاحب کے ہمارے بڑے چاہنے والے ہیں, ہمارے ساتھ دفاع پاکستان کونسل میں ساتھ ساتھ چلیں تو کوشش کریں گے ان سے بھی بات کرنے کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب آپ کی بات میں آ جائیں گے؟ میں وہ تو کسی کو 40 دن کا چلہ کاٹ کے ہم نے کسی کو اپنی بات میں لانا نہیں, 3 مہینے کا چلہ میں نے بھی کاٹا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. چودھری نثار کے حوالے سے آپ؟ چودھری نثار بہت اچھے ہیں, میرے دوست ہیں, بھائی ہیں. شاہ خان عباسی میرے بڑے دوست ہیں, بہت قربت ہے ان کے ساتھ, بچپن سے میں ان کو جانتا ہوں. تو اچھے لوگوں کو تو ہم نے بسم اللہ کریں گے, لے کر آئیں گے. مطلب شاہد خان عباسی, مفتاح اسماعیل ہو گیا, مفتاح اسماعیل پیپلز پارٹی میں چلا گیا, آگے بولیں. نہیں پیپلز پارٹی میں نہیں گئے. چلو پھر وہ بھی شاید اس کو لے کر شاہد خان عباسی لے کر آ سکتے ہیں. شاہد خان سے آپ کا رابطہ میرا ہوا ہے رابطہ ان سے, وہ آنا چاہتے ہیں آپ؟ ہوئی ہے. نہیں ابھی یہ بات نہیں کی, میں نے کہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, تو کہہ رہے تھے جب کوشش کرو گے تو پھر دیکھیں گے اس وقت. ابھی وہ ذرا الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے اس وقت. ملک سے کتنے بڑے سیاستدان آپ کے ساتھ اس نیشنل الائنس میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں نام لے کر تو میں بھی نہیں کہہ سکتا. جی, اگر ایک چیف منسٹر آ کر وہاں بیٹھ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اور بھی اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں. اس دفعہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ آپ کا ساتھ دے رہی ہے؟ انشاءاللہ ہم نے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہماری لڑائی ہے, یہ کوئی انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. ہمیں ان سے محبت ہے, ان کو ہم سے محبت ہونی چاہیے. اس میں کیا مطلب ایسے یہ ہمارے ہی ملک کے اندر اب یہ شروع ہو گیا جی اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ باپ پارٹی بنانے جا رہے ہیں, جمہوریت میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے, آئین کے مطابق بائی بک ان کا کوئی کردار نہیں ہے. اس حوالے سے بار بار یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد آپ کو حاصل ہے؟ کون سا سیاستدان پاکستان میں بغیر اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے حکومت میں آیا, ذرا ایک کا نام لے کے بتا دیں, ایک کا نام لے کے بتا دیں. سب آئے لیکن سب کو بائی بک چلنا چاہیے تھا. 3 مرتبہ آئے, چوتھی مرتبہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں, سب اسی چکر میں تو پڑے ہوئے بھائی. نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر واپس آئے. اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں میں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ نہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہم نے اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے, انہوں نے ہمیں ساتھ لے کر چلنا. آپ نے کہا آشیرواد کے بغیر کوئی نہیں پاکستان واپس آ, میں چوتھی بار ماضی وزیر کا اعظم بتا نہیں رہا ہوں نا, بن سکتا. جیسے آپ سوچ رہے ہیں جی ماضی سے ہی سوچ رہے ہیں نا, اسی گملے کی پنیریاں ساری. بہت شکریہ.